حضرت اسماعیل کی وصیتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قصہ پیش کیا جا رہا ہے پاک اسلام آفیشیل کی جانب سے۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک پاک اسلام آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکیں۔ یوں تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مرتبہ بڑا مقام عطا فرمایا۔ شیطان کی چلاکی اور مکاری کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پختہ ارادے کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضا پوچھی گئی تو حضرت اسماعیل نے عرض کیا کہ انشاءاللہ مع الصابرین، ابو جان مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس وقت چند ایک وصیتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پیارے بابا جان سے کہی۔ عرض کیا کہ بابا جان بوقت ذبح میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ لینا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تکلیف سے میں تڑپوں اور محبت غالب آ جائے اور فریضہ ادا کرنے سے آپ محروم رہ جائیں۔ دوسری وصیت، ذبح کرتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ لینا تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے مبارک کپڑوں پر نہ پڑ جائیں۔ تیسری وصیت، ذبح کرتے وقت چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ جلد سے جلد ادا ہو جائے۔ چوتھی وصیت، ذبح کرتے وقت میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ باپ کی شفقت غالب آ جائے اور آپ سے امر الہی کے پورا کرنے میں کوئی کمی رہ جائے۔ نمبر 5، مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری قمیض اتار لینا اور جا کر میری والدہ کو میری قمیض دے دینا تاکہ جب میری یاد سے بے چین ہو میری اماں جان میری محبت اور مجھ سے بے قرار ہو تو اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون پہنچا سکے۔ نمبر 6 اور آخری گزارش یہ ہے کہ جب آپ کسی میرے ہم عمر کو دیکھیں تو مجھے یاد ضرور کر لینا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حضور اپنی گردنیں جھکا دی اور بیٹے کی پیشانی کو الٹے لٹا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری چلا دی۔ تو آج کا قصہ بس یہیں تک تھا، اس سے آگے انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے۔ تب تک اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیر رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔